اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وإترته وعلماء ملته وأولياء أمته اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کی نالین پاک کے تصدق سے قرآن فہمی کے اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آن لائن عرفان القرآن کورس کی آج کی نشست میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سورہ آل عمران چوتھا پارہ اور رکوع نمبر 10 آج کے ہمارا موضوع ہے۔ تو بلا تاخیر چلتے ہیں آج کے سلسلہ تلاوت کی طرف۔ وہ گلاس ادھر جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ لقد دال ساکن ہے، قلقلہ واجب ہوگا، قاف طا با جیم قطب جد ان حروف پر جب ساکن ہوں یا سکون ہو تو اس وقت ان پر قلقلہ واجب ہوتا ہے۔ اس سے پہلے قاف صفت استعلاء ہونے کی وجہ سے اس کو مفخم پڑھا جائے گا۔ اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہے، اس کو مفخم پڑھیں، قو، اس کو قو نہیں پڑھیں گے، قو۔ واو ساکن ما قبل مفتوح، واو لین ہے۔ الذین میں یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ۔ قالو میں الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ، قاف کو مفخم، یہاں واو مدہ۔ اور ان میں نون مشدد غنہ واجب، اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح، اس کو مفخم۔ قاف کو مفخم ادا کریں گے، صفت استعلاء، یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ۔ راب منون، اس کے اوپر تنوین اور حروف یرملون میں سے واو، ادغام بالغنہ، ادغام ناقص۔ اغنیا غین صفت استعلاء کی وجہ سے مخفم، یا الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ، یہ محل مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، مد متصل، مد متصل۔ اچھا ایک اور بات دیکھیے، یہ جو میم اس طرح کا لکھا ہوتا ہے یہ وقف لازم کی نشانی، یہ دیکھیں باہر لکھا ہوا بھی ہے۔ ایک یہ میم ہے انبیاء میں جو میم نیچے کی طرف بنا ہوتا ہے، یہ میم پڑھا جاتا ہے، اور یہ میم کچھ قرآن پاک میں باہر وقف لازم لکھا ہوتا ہے اور کچھ میں وقف لازم کا لفظ پرنٹ نہیں ہوتا، مگر یہ میم پرنٹ ہوتا ہے۔ تو اس دونوں میں پہچان یہ ہے کہ جو میم نیچے کی طرف بنا ہوا ہو، نیچے کی طرف، وہ میم پڑھا جاتا ہے، اور جو میم یوں سیدھا لائن کی طرف بنا ہوا ہو وہ میم نہیں پڑھا جاتا، وہ رکنے کی اور ٹھہرنے کی علامت ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جو میم یوں
یوں آگے لائن کی طرف آتا ہے، جو وقف والا میم ہے یہ ہمیشہ لفظ کے بعد آئے گا، یہ ہمیشہ لفظ کے بعد آئے گا، اور یہ جو میم پڑھنے والا ہے یہ ڈیورنگ ورڈ آتا ہے، یہ لفظ کے درمیان میں ہی آئے گا، مینز کہ ابھی اس لفظ کے کچھ حرف یا کوئی ایک حرف آخر پر اس کے آ رہا ہوگا، یہ لفظوں کے اندر آئے گا، لفظ میں موجود حرف۔ لفظ کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز بامعنی زبان سے نکلے اور وہ حروف کا مجموعہ ہو، حروف کا مجموعہ، میں وہ بات لے رہا انبیاء میں۔ یہ دیکھیے نون، یہ میم نیچے ہے لیکن اس کے بعد یہ حرف ابھی، لفظ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اس میں حروف ابھی باقی ہیں، ادھر یہ لفظ ختم ہو گیا ہے یہ، اور یہ اس کے آخر پر یہ میم آ رہا ہے۔ ما، الف خالی از حرکت، ما قبل مفتوح، الف مدہ، یہاں بھی الف مدہ، قاف کو مفخم ادا کریں، واو مدہ ہے، یہاں قاف صفت استعلاء کی وجہ سے مفخم ہے، میم یہاں نون ساکن کے بعد با حرف اقلاب ہے، نون کو میم سے بدل دیں گے، اب اس حمزہ کو اس میم سے ملا، ان بے یا نہیں پڑھیں گے، ام بے یا پڑھیں گے۔ یہاں بھی الف خالی از حرکت، ما قبل مفتوح، الف مد، یہ الف محل مد ہے اور یہ سبب مد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، یہ مد متصل ہے، بغی یا ساکن ما قبل مفتوح، یا لین ہے، اور حق قاف کے نیچے تنوین، قاف منون، اور فی یرملون میں سے واو، اور ادغام بالغنہ، اور یہ ادغام ناقص ہوگا۔ ادغام ناقص وہ ہوتا ہے کہ جب پچھلے حرف کو اگلے حرف سے ملا رہے ہوں اور پچھلے حرف کی کوئی صفت باقی رہ جائے تو پھر اس میں ادغام ناقص ہوتا ہے، اور جب صفت باقی نہ رہے تو پھر ادغام تام صرف دو پر ہوتا ہے، لام اور را، لام اور را، یرملون میں سے، یمون میں جتنے ہیں یا میم واو نون، ان پر ادغام ناقص ہی ہوگا۔ نقول، واو ساکن ما قبل مضموم، واو مدہ، زو او میں دونوں واو مدہ ہیں، عذاب الحریق، عذاب میں الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے، حریق قاف کو ہم خود ساکن کر رہے ہیں تو یہ قلقلہ بھی واجب ہوگا، اور اس سے پہلے یہ محل مد کے بعد کا سکون عارضی ہے، یہ مد عارض بھی بنے گی۔ تو بقیہ پہ آپ قوانین خود اپلائی کریں گے، میں جسٹ تلاوت کا اعزاز حاصل کرتا ہوں۔ آج کل سردیاں ہیں، صبح صبح گلا خراب ہوتا ہے، رات دیر سے سوتے ہیں، تو جیسا ہی ہے اب لفظوں کو سننے اور درست پرنانسیشن پہ صرف فوکس کریں۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ
النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آئیے چلتے ہیں آج کے حصہ و ترجمہ کی طرف۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد البتہ تحقیق، سمع سن لیا، فعل ماضی واحد مذکر غائب، بے شک اللہ نے سن لی، قول بات، الذین جو لوگ، قالو انہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ رب ذوالجلال فقیر نعوذ باللہ فقیر ہے، محتاج ہے، ونحن اور ہم اغنیا ہم غنی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو کہتے ہیں کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی۔ دراصل جب اللہ رب ذوالجلال نے قرض حسنہ کا حکم دیا کہ اللہ کے راہ میں جو خرچ کرتے ہیں وہ قرض حسنہ ہے، وہ لوگ اللہ کو حضور قرض دیتے ہیں، اس کا مطلب تو یہ تھا کہ جیسے قرض خواہ، قرض لینے والا شخص قرضہ دینے کا پابند ہوتا ہے، اسی طرح اللہ اپنی رحمت کے وجہ سے آپ لوگوں کو جو اللہ نے مال دیا ہے جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو پروردگار عالم اپنی رحمت کے تقاضے کے لیے آپ کو آپ کا خرچ کیا ہوا مال کا بدلہ وہ قیامت کے روز بھی اور جنت میں بھی اور دنیا میں بھی عطا کرے گا۔ اس پر کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ قرض حسنہ مانگتا ہے، نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ محتاج ہو گیا اور ہم غنی ہو گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ بات جو انہوں نے زبان سے کہی، دل میں سوچی، یہ ہم نے سن لی ہے۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، اور ہم ان کی ساری باتیں، سَنَكْتُبُ سین فعل مضارع پر آتا ہے اور یہ قریب کا معنی دیتا ہے۔ نَكْتُبُ اکتبو نکتبو جمع متکلم فعل ذریعے یہاں آتا ہے، نکتبو آخری صیغہ فعل مضارع، ہم لکھ لیتے ہیں، ما قالو جو انہوں نے کہا،
वक़त्लहुमुल अंबिया, वक़त्ल और कत्ल करना, हम उनका, अल-अंबिया अंबिया को, हम उनकी इन बातों को भी और उनके अंबिया अलैहिमुस्सलाम का कत्ल करना ये भी लिख लेते हैं। और वो कत्ल भी कैसे करते? बिगैर हक, ना हक कत्ल करते थे। वनक़ूल, और हम कहेंगे, ज़ूक़ू, अब चखो, अज़ाबल हरीक, जला डालने वाला अजाब, अजाब अजाब, हरीक जलाना। अल्लाह फरमाता है कि हम दुनिया में उनके इन तमाम आमाल को नक्तुबु सनक्तुबु, हम लिख रहे हैं, हम लिखते हैं उनको, उनकी गुफ्तगू को, उनके आमाल को, और जो उनके आमाल और उनकी गुफ्तगू है, कयामत के रोज उन्हें इस चीज का एहसास होगा जब हमारी जानिब से हुक्म होगा कि अब इस जलाने वाली आग का मजा चखो, इस अजाब का मजा चखो। अल्लाहुम्मा रब्बना फ़क़िना अज़ाबन नार बिहुर्मति सय्यिदिल मुख्तार व बिहुर्मति आले नबिय्यिल मुख्तार व अस्हाबे नबिय्यिल मुख्तार। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा व सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। ज़ालिका, ये, बिमा क़द्दमत, ये उस चीज का सिला है जो उन्होंने खुद भेजा। क़द्दमा, क़द्दमत, जो उन्होंने आगे भेजा। ऐदीकुम, ऐद यद का, यद की जमा हाथ, जो उनके हाथों ने आगे भेजा। व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह रब्बिजुल जलाल, लैसा हर्फ नफी है, नहीं, बेज़ल्लाम, जुल्म नहीं करता, लिल अबीद, अपने बंदों के लिए, और बेशक अल्लाह रब्बिजुल जलाल अपने बंदों पर जुल्म नहीं फरमाता। ये फकत आमाल की जजा उनके अपने आमाल के भेजे जाने की वजह से है। अल्लज़ीना, जो लोग, कालू, उन्होंने कहा, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, आहिदा, वादा किया, इलैना, हमारी तरफ, कि अल्लाह नुमिना, कि हम ईमान ना लाएं, ले रसूल, किसी रसूल के लिए, हत्ता, यहाँ तक, यअतीना, यहाँ तक कि वो हमारे पास ले आए अपनी सबूत रिसालत और नबुव्वत के लिए कुछ, वो कुछ क्या है, बेकुर्बान, कोई कुर्बानी लेके आए, फिर उसको एक बड़े सारे मैदान में रखे, ज़िबा करे, ताकुलुहुन्नार, फिर आसमान से आग उतरे और उसको खा जाए, फिर हम उसकी रिसालत को मानेंगे। जो लोग यानी यहूद हीला जोई के तौर पर ये कहते थे कि अल्लाह ने हमें ये हुक्म भेजा है कि हम किसी पैगंबर पर ईमान ना लाएं जब तक कि वो अपनी रिसालत के सबूत में ऐसी कुर्बानी ना लाए जिसे आग आकर खा जाए। यहूदी कहा करते थे कि आप अगर सच्चे रसूल हैं तो फिर एक मैदान में आप जानवर कुर्बान करके रखें, आसमान से आए और आग आसमान से उतरे और उस जानवर को खा जाए तो हम आपकी नबूवत को तस्लीम कर लेंगे। कुल महबूब फरमा दीजिए, कद जाअकुम, तहकीक आए तुम्हारे पास, रसूलुन, कई रसूल आए। ये जो रसूलुन पर तनवीन है ये तकसीर का फायदा दे रही है कि मुझसे पहले बहुत सारे अंबिया कराम और रसूल उज़ाम तशरीफ लाए और बड़े वाज़े बयानात, वाज़े अलामात, वाज़े निशानात लेकर तशरीफ लाए। मिन क़ब्ली, मुझसे पहले, बिल बय्यनात, बड़ी वाज़े। जी जो दलील आप मुझसे मांग रहे हैं इस डिमांड को आपसे पहले पूरा किया जा चुका है। मुझसे कबल अंबिया कराम और ओली अंबिया उज़ाम तशरीफ ले आए, मुजजात भी थे, तो फिर आपने उनकी तकजीब क्यों की है? वबिल्लज़ी, और उसी के साथ, कुल, तुम, जो तुमने कहा, फालिमा कतल तो होम, बस क्यों कत्ल किया तुमने उनको, जब अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम
کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر تم نے کیوں قتل کیا ان کو؟ اور اب پھر تم اسی طرح دلائل مانگ رہے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے تصدیق پر سچے بھی ہو، جو بات کر رہے، جو عہد کر رہے، جو زبان دے رہے، اگر تم سچے ہو تو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا ہے؟ فَإِن كَذَّبُوكَ، اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ اپنی بارگاہ سے محبت سے حضور کی دلجوئی فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کبھی چشم تصور میں تو لائیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت کے حضور قربت کا عالم کیا ہے، محبت کا عالم کیا ہے۔ وہ بے نیاز ذات ہو کر، وہ علی کل شیء قدیر ذات ہو کر اپنے محبوب کی دلجوئی فرما رہی ہے۔ جب دل اطہر پر ملال گزرتا ہے، رب اپنی قدرت کی زبان سے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ان کی دلجوئی فرماتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد النبی النبی وعلیہ وسلم۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، کذبو، کذبا، کذبا، کذبو، انہوں نے جھٹلایا، کا آپ کو، اے پیارے محبوب، آپ کو اگر ان منافقوں، ان کافروں نے جھٹلایا ہے، فَقَدْ كُذِّبَ، پس تحقیق جھٹلائے گئے، رسل، کئی رسول، من قبلی کا، آپ سے پہلے۔ یہ تو لوگوں کی رسولوں کے ساتھ ایک نفسیات رہی ہے کہ وہ ان بزرگان مقربین بارگاہ الہیہ کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ جاؤ، جو آئے بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ، بڑی واضح نشانیاں، واضح معجزات لے کر آئے، ان کو بھی تو یہ جھٹلاتے رہے۔ کیا موسیٰ کلیم علیہ التحیۃ و تسلیم نے اپنے عصا کو سانپ میں نہیں بدلایا؟ کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بغل میں ہاتھ دابنے کے بعد جب نکالتے تھے تو بیضاء للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے چمکدار ہوتا تھا؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مٹی سے پرندہ بنا کر پھونک مار کر اڑا نہیں دیا تھا؟ کیا وہ ان کو یہ نہیں بتایا کرتے تھے کہ میں تمہیں اس چیز کی خبر دے سکتا ہوں، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھا کر آ رہے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، جو تم گھروں میں چھوڑ کر آ رہے ہو۔ کوڑی کے مرض کو مادر زاد اندھوں کو ہاتھ لگاتے تھے، شفا میسر آتی تھی۔ وہ پیغمبر بھی معجزات لے کر آئے تھے، واضح دلائل لے کر آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو پانی پر مار کر دریا میں دو حصے نہیں کر دیتے؟ دریا کا پانی راستہ دینے پہ مجبور نہیں ہو جاتا؟ یہ تب بھی نہیں مانے تھے۔ جو اتنے کھلے نشانات کو دیکھ کر نہیں ماننے تھے، اے مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ و تسلیم، آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں، یہ تو اتمام حجت کے لیے تھا۔ آپ نے اپنی ڈیوٹی، اپنا فرض، اس سے آپ عہدہ برآ ہو گئے، آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ ان ساروں کے پاس روشن معجزات بھی بھیجے ہیں، روشن کتب بھی بھیجی ہیں، والزبر، اور زبور بھی بھیجی، اور واضح نشانیاں، صحیفے بھی بھیجے، والکتاب المنیر، اور روشن کتابیں بھی بھیجی ہیں ان کے پاس۔ اس کے باوجود جن کی فطرت، جن کی نیچر میں تھا، جن کو کفر کے صورت کے انتخاب پر، جن کے دلوں پر مہریں لگ گئی تھی، اب ان کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی مقرب فی بارگاہ خدا اس کی تصدیق کر سکیں، اس کو رسول و نبی تسلیم کر سکیں۔ سو محبوب، آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں، انہوں نے تو تکذیب ہی کرنی ہے، جھٹلانا ہی ہے، آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر
نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا، قدرت الہیہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں وہ بھی اس عالم سے گزرے ہیں، عالم موت سے، وَإِنَّمَا اور بلا شبہ تُوَفَّوْنَ تمہیں پورا دیا جائے گا، تم پورے دیے جاؤ گے۔ فعل مضارع مجہول جمع مذکر حاضر، یہ تا شروع میں آ گئی۔ اجورکم، اجور اجر کی جمع، تمہیں پورے اجر دیے جائیں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فمن زحزح، پس جو شخص بچا لیا گیا، ان النار، آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، پس جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی، اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، مگر وہ دھوکے کے مال کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسلام دنیا میں رہنے کا حکم دیتا ہے مگر دنیا کو اپنے اندر رکھنے کا حکم نہیں دیتا۔ آپ دنیا میں رہیں مگر دنیا آپ میں نہ رہے، یہ مسلمان ہے۔ جی اللہ اکبر۔ جو شخص آگ سے خود کو نجات دلا لیتا ہے، جنت کا مستحق بنا لیتا ہے، اس سے بڑی کامیابی نہیں ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ، اور اے مسلمانوں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، آزمایا جائے گا، فی اموالکم، تمہارے اموال میں، انفس، اور تمہارے نفوس کی صورت میں، والا تسمعن، اور ضرور سنا جائے گا، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے، من قبلکم، تم میں سے پہلے، ومن الذین، اور ان لوگوں کی طرف سے بھی، اشرکو، جنہوں نے شرک کیے، اذن قصیرہ، بہت بڑی اذیت۔ اب یہاں مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اے میری معرفت کے راستے پر چلنے والو، اے میرے محبوب کی محبت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والو، اے دن رات میری شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والو، اے دین کے مجاہدوں، اے دین کے خادموں، اے مصطفیٰ کے غلاموں، تمہیں اموال اور تمہارے نفوس کے ذریعے آزمائش کی جائے گی، اور اس کے بعد ایک بہت بڑی آزمائش یہ ہے کہ تمہیں اہل کتاب اور مشرک لوگوں سے سننے کے لیے بہت ساری اذیت ناک باتیں سننا پڑیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق ہمیشہ وہی ہوتا ہے جس کی مخالفت ہو، جس کی مخالفت نہیں وہ حق نہیں ہے۔ یہ حق پر چلنے والے ہیں، کبھی اموال سے آزمایا جا رہا ہے، کبھی جانوں سے آزمایا جا رہا ہے، کبھی اذیت ناک گفتگو سننے کو مل رہی ہے۔ یہ جو زبانی اذیت ہوتی ہے نا، اس کے گھاؤ بھرتے نہیں ہیں۔ فرمایا اس کے لیے بھی خود کو تیار رکھو، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم ان اذیتوں پر، ان مصائب و آلام پر، ان آزمائشوں پر، ان ابتلاؤں پر اگر تم نے صبر کیا، وَتَتَّقُوا، اور تم متقی رہے، فَإِنَّ، پس بے شک، ذَلِكَ، یہ من عزم الامور، یہ بڑی باہمت کاموں میں سے ہے۔ یہ ہر شخص کے بس کا روگ نہیں ہے، یہ باہمت افراد، باصلاحیت،
با کردار لوگ ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی قوم کا وتیرہ ہے جس کا کردار بقیہ تمام اقوام کے لیے مشعل راہ ہے۔ سو اس راستے پر چلتے رہیے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور یاد کیجئے جب لیا اللہ رب ذوالجلال نے میثاق، پختہ عہد، الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جو اہل کتاب ہیں، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، لَتُبَيِّنُنَّ، کہ تم ضرور واضح اور صاف بیان کرو گے، للناس، لوگوں کے لیے اللہ کے احکام واضح بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس میں سے کچھ چھپاؤ گے نہیں، فَنَبَذُوهُ، پس انہوں نے ڈال دیا ہو اس کو، کس کو؟ عہد کو، پس انہوں نے اس عہد کو ڈال دیا، وراء، پیچھے، ظہورہم، اپنی پیٹھ کے، اپنے پس پشت ڈال دیا، واشتراؤ، اور انہوں نے خریدا، بہی، اس کے ساتھ، ثمنن قلیلا، تھوڑی سی قیمت، معمولی سی سہولت حاصل کی، اور اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا، فبئس ما یشترون، سو یہ ان کے لیے بری خریداری ہے۔ جو دنیاوی مقاصد کے لیے اللہ کے دین کا سودا کرتا ہے، مالک کے احکامات کو بیچتا ہے، جو حق کو بیچ دیتا ہے، بس اس شخص کے لیے پھر یہ بری خریداری ہے۔ لا تحسبن الذین، لا تحسبن، وہ نہ گمان کریں، الذین، وہ لوگ، یفرحون، کہ ہرگز وہ خوشی پا سکیں گے، خوش ہوں گے، بما اتوا یحبون، آپ ایسے لوگوں کو ہرگز نجات پانے والا خیال نہ کریں جو اپنی کار ستانیوں پر خوش ہو رہے ہیں، وَيُحِبُّونَ، اور وہ تعریف کے خواہش مند ہیں، ان یحمدوا، کہ ان کی حمد بیان کی جائے، بما لم یفعلوا، اس امر پر بھی جو کام انہوں نے نہیں کیا۔ ان کے امر میں، ان کے اعمال میں للہیت نہیں ہے، بس وہ یہ چاہتے ہیں ہم ادھر کام کریں، ادھر لوگ تعریفوں کے پل باندھ دیں۔ وہ تو اب لوگوں کی زبانوں سے تعریفوں کے کلمات سننے کے لیے ایسا کرتے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ، تو اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ بس ہرگز گمان نہ کریں وہ، بے مفازہ، کامیابی کا، من العذاب، کہ اللہ ان کو عذاب سے نجات دیتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آپ ایسے لوگوں کو ہرگز نجات پانے والا خیال نہ کریں جو اپنی کارستانیوں، یعنی اپنے اعمال پر خوش ہو رہے ہوں، اور نہ کردہ اعمال پر بھی اپنی تعریف کے خواہش مند ہوں۔ دوبارہ تاکید کے لیے فرمایا، بس آپ انہیں ہرگز عذاب سے نجات پانے والا مت سمجھیں، اور نہ ان کے لیے دردناک، ان کے لیے تو دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ رب العزت کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ رب ذوالجلال ہر ایک شے پہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ قدیر ہے۔ سو اپنا دھیان اور توکل اسی پر رکھو جو ساری کائنات پر قادر ہے، جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تمہاری سوچ، تمہاری فکر اس اللہ رب ذوالجلال کے دربار گوہر بار کی طرف لگی رہنی چاہیے۔ تمہاری سوچ، تمہاری افکار، تمہاری پیشانیاں اسی کی حضور، اسی کی دہلیز پر جھکنی چاہیے جو ساری کائنات کا واحد اور حقیقی بادشاہ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پروردگار عالم قرآن کے نور سے ہمارے قلب و اذہان کو منور فرمائے۔ اللہم یا مقلب القلوب، قلب قلوبنا بنور معرفتک و بنور معرفت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم یا مصرف القلوب، صرف قلوبنا
علی طاعتک و طاعت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا وقنا عذاب النار بحرمت نبی المختار اللہم ثبت اقدامنا علی طریق القرآن وعلی طریقت سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلی طریق اصحاب آل نبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم وعلی طریق الانبیاء والصلحاء وعلی طریق نبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین اللہم فانصرنا علی القوم الظالمین اللہم فانصرنا علی القوم الجاہلین اللہم فانصرنا علی القوم الغافلین اللہم فانصرنا علی القوم المتکبرین وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ اللہم ربنا تقبل دعا کما تقبلت من ادعیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وبحرمت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.